ساتھ ماشاءاللہ مفتی احسان صاحب بھی تھے اور بھی شرکاء تھے. یہ کچھ باتیں اور کچھ زیارتیں ہم انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے اور کچھ برکتیں اس کی بھی لیتے رہیں گے روزانہ اللہ نے چاہا تو. سلسلہ پروگرام جاری ہے. نور سحر ہمارے ساتھ ماشاءاللہ قبلہ مفتی شفیق اتاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور آپ نے دیکھا تھا رکن شورا حضرت مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب بھی آ چکے ہیں. آپ کو بھی رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو اور آپ کے لیے کالز بھی آ رہی ہوں گی, آپ کو بھی مبارکباد دے رہے ہیں لوگ. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کامیابی کا راز, میں چاہتا ہوں کہ عبدالحبیب بھائی اس ٹاپک کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں اور غوث پاک کے حوالے سے بھی اسپیشلی آپ کی کامیاب لائف کیسی زبردست کامیاب ہے, اس کو بھی تھوڑا اگر آپ اس میں لے لیں. پیاری بات آپ نے کہی اور یقیناً آج رات بڑی مبارک رات ہے, رمضان کی ابتدا بھی اور ایک بہت عظیم ہستی کا یوں سمجھے کہ یوم ولادت بھی یکم رمضان ہے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر غور سے دیکھیں تو بہت سارے لوگ غوث اعظم کو ایک با کرامت ولی کے نام سے تو پہچانتے ہیں, ان کی کرامتیں بہت سنتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. یقیناً جتنی کرامتیں کتابوں میں ان کے نام سے منسوب ہیں یا روایت کی گئی ہیں اور اولیاء کرام کی اتنی کرامتیں کسی ایک ولی کی نہیں ملتی, لیکن غوث پاک کی سیرت میں کرامتوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. اور وہ جو کامیابی کا ان کی زندگی میں راز ہے, یعنی اگر ہم ان کے بچپن سے لے کر چلیں تو ماں باپ اتنے نیک کہ اللہ پاک نے اولاد اتنی نیک عطا فرمائی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار مدرسے جاتے ہیں اور قاری صاحب کہتے ہیں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو ایک ساتھ 18 پارے زبانی سنا دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں کے پیٹ میں جب میں تھا تو ماں کو قرآن کے 18 پارے یاد تھے, وہ حافظہ تھی 18 پاروں کی, وہ پڑھتی رہتی, میں پیٹ میں یاد کر لیا میں نے. یقیناً یہ ان کی کرامت ہے, لیکن ماں کا نیک ہونا, والد کا نیک ہونا, یہ بھی ایک کامیابی کا سبب ہے. یہ ایک ایسا راستہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں نا, اولاد نیک ہو تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی نا, ہمارے لیے دعا کرے گی, میٹر جاری. تو یہ کیسا کامیابی کا راز ہے کہ اپنی اولاد نیک بنا لی جائے, اور اولاد کے نیک بنانے کے لیے پہلے خود کو بدلنا ہوگا. امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے والدین کا اولاد پر, اور ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ والدین کی نیکی کا ایک ریفلیکشن جو ہے, ایک برکت جو ہے وہ اولاد میں ضرور آتی ہے. تو ماشاءاللہ ماں باپ غوث پاک کے نیک, میں طویل نہیں جاؤں گا, ماشاءاللہ واقعات بہت سارے ہیں کہ غوث پاک کے والدین کتنے نیک تھے. پھر اس کے بعد ماں کی نصیحت, جب بغداد کے لیے جا رہے ہیں, پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں, علم دین کے لیے جا رہے ہیں کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا, اور وہ سچ بولنے کی برکت سے جو ڈاکوؤں کے پورے قافلے نے توبہ کی, سچ بولنا یہ بھی کامیابی کا ایک راز ہے. یعنی غوث پاک کی سیرت سے اگر ہم انٹیکٹ کرتے ہیں اس کو, سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پہ اتنی بڑی کامیابی, اولیاء کرام کے سردار, اور ایسے سردار کے علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث اعظم کے در سے ملتی ہے. اتنا بڑا مرتبہ ملا. اور ان کی زندگی میں ایسے کیا راز تھے, ایسے کیا کام کیے انہوں نے, تو ہمیشہ سچ بولا, بچپن سے ہی سچ بولا. پھر اس کے بعد عبادت کا ذوق کیسا, کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو 15 سال زندگی میں ایسے گزرے کہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا, ڈیلی 1 قرآن پاک ریسائٹ کرنا. نزول قرآن کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے, لیکن ایٹ لیسٹ رمضان میں تو یہ نیت کر لینا کہ ہم روز کثرت سے قرآن پڑھیں, اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لینا کہ میں نے کتنا قرآن پڑھنا ہے روزانہ. پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اور شاندار پہلو, رات بھر ایسی عبادتیں کہ کئی سال ایسے گزرے, ایک روایت کے مطابق 40 سال گزرے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کریں کہ غوث پاک کا چاہنے والا بھی ہو, قادری بھی کہلائے, 11ویں منانے والا بھی ہو, غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں, اور ایسا بندہ ہو نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نماز کو پابندی سے تھامنا چاہیے. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائے. آج رات وہ خاص رات بھی ہے جس کی حدیث ہم بار بار رمضان آنے سے پہلے بیان کرتے رہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کریم اپنے بندوں پر نظر رحمت فرمائے گا, اور جن پر نظر رحمت فرمائے گا انہیں عذاب نہ دے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن خوش نصیبوں پر آج نظر رحمت ہو, میرے مولا ہم سب کا نام اس میں, اور ہم پر بھی ایسی خاص نظر کرم فرما دے کہ ہمیں کبھی عذاب نہ ہو. میں سن رہا تھا پروگرام میں آنے سے پہلے, تو ماشاءاللہ منیم بھائی نے اور راشد بھائی نے قرآن پاک کی جو آیتیں بیان کی, یقیناً کامیابی کا راز تو ان آیتوں میں یہ دیکھ رہا ہوں. ایک عام ویور کا سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کا چینل کھولا اور جو کامیابی کا راز, میں نے کہا کچھ کامیابی کے اصول بتائیں گے, تو آپ لوگوں کا فوکس ہے آخرت کی بات اور آپ وہی بتا رہے ہیں, تو میری دنیاوی لائف بھی تو کوئی سیٹ کرنے کی بات بتائے نا, وہ کیسے سیٹ ہوگی؟ میں یہی کہنے جا رہا تھا, اور ماشاءاللہ آپ نے یہی سوال کر. میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ویور کہتا ہے ٹھیک ہے مرنے کے بعد تو کامیابی مل جائے گی, مجھے دنیا میں بھی تو سکون چاہیے, یہاں بھی کامیابی چاہیے. بہرحال ذکر اللہ کے بارے میں فرمایا, بڑا آسان اس کا لاجیکلی میں ایک جواب دینا چاہوں گا. میں چاہتا ہوں دنیا خوشحال ہو جاؤں, مزے میں رہوں, ٹینشن فری رہوں, روزی میں برکت ہو جائے, مطلب مزے ہی مزے ہوں دنیا میں, اور آخرت میں بھی مزے ہوں.
پھر کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. پھر تو اچھا ہی نا. تو مجھے دنیا میں کون مزے میں رکھ سکتا ہے اور آخرت میں کون مزے میں رکھ سکتا ہے؟ اللہ پاک. یعنی پہلے فوکس ہم ایک ایک چیز چلتے ہیں نا. صحیح. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ دنیا میں بھی انجوائے کروں, آخرت میں بھی مزے کروں. اچھا, اب دنیا اور آخرت دونوں میں مجھے کون ہے جو میرے سارے مزے کر سکتا ہے, مجھ پہ کرم نوازی ہو جائے, میں عیش میں رہوں؟ تو رب کریم ہے. عقیدہ تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا, سب کا ماننا ہے. اچھا, اب اللہ کو راضی کر لوں, وہ رحمان الدنیا بھی ہے, رحمان الآخرہ بھی ہے. وہ کریم دنیا میں بھی کرم فرمانے والا ہے, آخرت میں بھی کرم فرمانے والا ہے. سب سے پہلے ڈیسائیڈ کریں نا, ایک ایک چیز کو کریں گے تو ایزی ہو جائے گا. دنیا میں بھی خیر, آخرت میں بھی خیر, یہ دونوں خیر مجھے دے سکتا ہے میرا رب. میں جو کسی کی فکر نہیں کرنی, میں رب کو راضی کر لوں. اب رب کی رضا کس میں ہے, وہ والے کام لکھ لوں. تو رب راضی تو سب راضی, دنیا میں بھی خیر ہے, آخرت میں بھی خیر ہے. ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو راضی کرنے والی باتیں نا آخرت میں کام آنی ہے. یہ سب سے بڑی بھول ہے. صحیح. جس سے رب راضی ہو گیا نا, وہ دنیا میں بھی انجوائے کر رہا ہے. صحیح. اس کی اللہ روزی میں بھی برکت ڈال دیتا ہے, بیماریوں سے بھی اسے بچاتا ہے, اس کی عزتیں بھی بڑھ رہی ہیں, اس کی فیملی بھی خوشحال ہے, کیونکہ رب راضی ہے. صحیح. لوگ کہتے ہیں آخری وقت میں جا کر اللہ کو راضی کر لوں گا کیونکہ پھر آخرت کرنی ہے. یہ مسٹیک کر رہے ہوئے. صحیح. وہ بڑھاپے میں جا کر اللہ اللہ اس لیے کروں گا کہ اب جانے کا ٹائم آ گیا. بھائی جو یہاں گزارا, اگر ادھر بھی مزے کرنے تھے, ادھر بھی انجوائے کرنا تھا, ادھر بھی لطف پانا تھا, تو اللہ راضی ہوتا, ادھر بھی سب بہتر ہو جانا ہے. تو ہمیں پہلے ٹارگٹ یہ کرنا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے. ہاں, اب ماشاءاللہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہے. بات تو بڑی زبردست ہے, پتہ کی